5-6 منٹ ہمارے ہو چکے ہیں۔ سب سے پہلی بات تو جو اللہ تعالیٰ نے ہم کو توفیق عطا فرمائی، اللہ سبحانہ تعالیٰ یہ توفیق اپنے کلام کو سمجھنے کی یہ خاص اپنے پسندیدہ بندوں کو عطا فرماتے ہیں۔ یہ عام توفیق نہیں ہے، اور جس کو اللہ چاہتے ہیں، من یرید اللہ بہ خیرا یفقہہ فی الدین، یہ حدیث شریف میں ہے کہ جس سے اللہ خصوصی خیر کا ارادہ فرماتے ہیں اس کو دین کی سمجھ دیتے ہیں۔ اچھا، اب اللہ نے ہمارے اوپر اس امت مسلمہ پہ ایسا کرم فرمایا کہ جناب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ختم نبوت کے صدقے وہ دین دیا جو قیامت تک رہے گا، اور اللہ نے اپنے نبی کے ساتھ اس معجزے کو بھیجا کہ ایسا معجزہ کسی نبی کو نہیں ملا کہ جو قیامت تک معجزہ رہے گا، اور قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ ایک دلیل نبوت بھی ہے، ایمان کے حصول کا ذریعہ بھی ہے، انسان کی عملی زندگی میں رہنمائی بھی ہے، بہت سے شکوک شبہات کا توڑ بھی ہے، انسان کے دل میں پیدا ہونے والے بہت سے مسائل اور بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ تو ایک دفعہ ایک موقع پر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ انہا ستکون فتنہ، آنے والے ادوار میں بہت بڑے بڑے فتنے ہوں گے۔ اب یہ جو سوال ہوا، سوری وہ کال آ رہی تھی اس وجہ سے بات درمیان میں کٹ گئی، تو یہ سوال ہوا کہ بھئی یہ اچھا فتنے تو خیر ہوں گے، لیکن اس میں سے نکلنے کا راستہ کیا ہے، یعنی کیسے نکلا جائے؟ تو حضرت علی نے یہ سوال کیا کہ مل مخرج منہا یا رسول اللہ، کہ حضور آنے والے ادوار میں جو بڑے بڑے فتنے ہوں گے تو ان فتنوں سے بچنے کا طریقہ اور راستہ کیا ہے؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک بات ارشاد فرمائی، کتاب اللہ، اللہ کی کتاب ہے۔ اب اللہ کی کتاب یہ عربی زبان میں ہے، تو گویا کہ اگر قرآن سے کوئی مضبوط تعلق قائم کرنا ہے تو وہ عربی زبان کے بغیر ممکن نہیں ہے۔ اب عربی زبان اسی لیے آپ نماز میں جو فرض ہے قراءت، وہ ترجمہ پڑھیں گے آپ کی نماز نہیں ہوگی، کیونکہ اللہ تعالیٰ چاہتے ہیں کہ میرا بندہ جب میرے سامنے کھڑا ہو تو خاص ان الفاظ میں میرے سامنے میرے پیغام کو دہرائے۔ اگر آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ کریں بہت خوبصورت اردو زبان کے اندر، بہت خوبصورت اردو زبان میں، بہت فصیح و بلیغ اردو زبان میں آپ سورہ فاتحہ کا ترجمہ پڑھیں کہ تمام تر تعریفات ایک اللہ وحدہ لا شریک لہو کے لیے ہے، جو کہ پروردگار اور پرورش کرنے والا ہے سارے جہان۔ آپ اتنی خوبصورت اردو میں ترجمہ کریں، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ الرحمن الرحیم کا ترجمہ پڑھ لیں سورہ فاتحہ کا، آپ کی نماز نہیں ہوگی۔ آپ پورے قرآن حکیم کا ترجمہ تراویح کی نماز میں پڑھیں، آپ کی تراویح نہیں ہوگی۔ کیوں؟ بھئی جمعے کا خطبہ ہے، آپ جتنی مرضی خوبصورت تقریر کریں، 2 گھنٹے کی تقریر کریں، لیکن وہ 10-15 منٹ کا عربی کا خطبہ وہ واجب ہے، اس کے بغیر آپ کا جمعے کا خطبہ آپ کا واجب ادا نہیں ہوگا۔ بھئی آپ نے پورا دین اپنی زبان میں سلیس اردو میں بیان کر دیا، لیکن وہ 10-15 منٹ شریعت نے عربی زبان کے لیے واجب رکھے، مشرق میں ہو کہ مغرب میں، شمال میں ہو کہ جنوب میں، ہر انسان کے لیے، کہ بھئی تم نے عربی ضرور سننی ہے ہر ہفتے میں آ کر۔ تو اس سے معلوم یہ ہوا کہ عربی زبان سے ایک زندہ تعلق یہ اللہ کو مطلوب ہے۔ ابھی قرآن حکیم کی آیت تھوڑی سی فضائل کے درجے میں ہم نے پڑھا کہ ان انزلنا قرآن عربی لعلکم تعقلون، اس کو ہم نے قرآن عربی کے طور پر اتارا تاکہ تم عقل کر سکو۔ تو قرآن عربک میں ہے، جو ترجمہ ہے وہ مترجم کا، ٹرانسلیشن کرنے والے کا فہم ہے، وہ قرآن نہیں ہے۔
اسی لیے میں نے جیسے کہا نا کہ اس سے فرض نماز کا فرض ادا نہیں ہوگا. اس لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ کو یہ چیز مطلوب ہے کہ ہم قرآن حکیم کے اب یہ فرض کے درجے میں ہے، مستحب کے درجے میں ہے، لیکن میرا اتنی بات یہ ہے کہ یہ بات ہمارے دین میں مطلوب ہے، اس میں دو رائے نہیں ہو سکتی. یعنی عربی زبان کو سیکھنا. اچھا، جب قرآن حکیم کو اللہ نے آسان کیا، وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، ہم نے اس قرآن کو سوچنے کے لیے، سمجھنے کے لیے آسان کر دیا، یاد کرنے کے لیے آسان کر دیا. تو کوئی ہے جو سوچے سمجھے غور و فکر کرے؟ تو اللہ نے اس کو آسان رکھا. اس لیے عربی زبان کا سیکھنا میری جو تجربہ ہے اس کے نزدیک بھی آسان ہے. اچھا، عربک کو سیکھنے کے اب ہم اس کی طرف آتے ہیں کہ 2-3 طریقے ہیں عربک زبان کو سیکھنے کے. ایک تو عربک زبان کو سیکھنے کا طریقہ جو ہمارے مدارس دینیا میں رائج ہے، اس کے بہت سے فوائد ہیں. لوگ اس کا انکار کرتے ہیں. چونکہ مدرسے میں پڑھا ہوں، مدرسے میں نے پڑھایا. اچھا، میں نے کہاں کہاں پڑھا ہے وہ بتا دیتا ہوں آپ کو تھوڑا سا. کیونکہ بہت سی جگہوں پہ عربک زبان کو پڑھنے کا، مختلف انداز میں پڑھنے کا مجھے موقع ملا. سب سے پہلے 92 میں نے ایڈمیشن لیا. ہمارا انٹر کی چھٹیاں ہوئی تھیں، کچھ وقت فارغ تھا، تو ہم چلے گئے ادھر قرآن کالج، یہاں پہ ڈاکٹر سیار احمد صاحب کا. وہاں پہ ایک عالم تھے، اب تو شہید ہو گئے بعد میں، عطا الرحمن ثاقب صاحب. اہل حدیث مسلک کے عالم دین تھے، بڑے افیکٹو ٹیچر تھے عربک کے. انہوں نے پڑھائی. اور بعد میں پھر ایک اور ہمارے استاد تھے، وہ بھی شاید اب انتقال کر گئے، لطف الرحمن خان صاحب. ان کی کتاب بھی آسان عربی گرامر کے نام سے، تو وہ کتاب بھی تھی. وہ انداز سامنے آیا. تو سب سے پہلے جو مجھے ایکسپوجر سب سے پہلا مجھے ملا وہ اس انداز کے ساتھ تھا. اس میں بھی بنیادی طور پہ انہوں نے گرامر کو ہی لیا تھا، قواعد کو، ضوابط کو. اچھا، پھر میں اسلامک یونیورسٹی چلا گیا. 93 میں نے ایڈمیشن لیا انٹرنیشنل اسلامک یونیورسٹی اسلام آباد میں. وہاں پہ پورا کا پورا 1 سال انہوں نے عربی میں لگوایا ہم کو. اچھا، ان کے پاس جو میتھڈ تھا وہ خالص وہ میتھڈ تھا جس کو آپ ڈائریکٹ میتھڈ کہتے ہیں. جیسے دنیا کے اندر کسی بھی زبان کو پڑھایا جاتا ہے، سمجھایا جاتا ہے، جیسے ہم انگریزی زبان کو پڑھتے ہیں، سمجھتے ہیں، اس طرح وہاں پہ باقاعدہ پوری طریقے سے اس زبان کو پڑھایا جاتا ہے. وہ ڈائریکٹ میتھڈ ہے. جیسے آپ کا پورا ماحول ہوتا ہے، کلاس روم ہوتی ہے، اس میں عربک بولی جاتی ہے، عربک کا ماحول ہوتا ہے، کتابیں عربی میں ہوتی ہیں، لیکچرز عربک میں ہوتے ہیں، بالکل بیسک عربک بھی عربک ماحول میں پڑھائی جا رہی ہوتی ہے. تو وہ ایک ڈائریکٹ میتھڈ سے عربک کو پڑھنے کا موقع ملا. 97-98 میں اسلامک یونیورسٹی سے فارغ ہوا تو پھر طبیعت میں شوق ہوا. تو جب تبلیغ میں 4 مہینے لگائے تو اس کے بعد پھر ہوا کہ نہیں، باقاعدہ پھر تفصیل سے علوم دینیا کو سیکھا جائے، تو مدرسے میں داخلہ لے لیا. تو اس کے بعد سے پھر باقاعدہ جو صرف و نحو کا انداز ہے عربک زبان کو پڑھنے کا وہ کیا. تو پھر آخر 2003 میں پڑھ کے فارغ ہوا دارالعلوم کراچی سے. تو سنس 2003 میں مختلف طبقوں کو قرآن کی تفسیر، عربک وغیرہ پڑھانے کا موقع. اس وقت بھی ہمارا مدرسہ ہے چوبر جی میں، وہاں پہ بھی کچھ پڑھاتا ہوں. کچھ ہمارا مدرسہ ہے کیبلری گراؤنڈ میں، وہاں پہ کچھ پڑھاتا ہوں. تو اس طرح مختلف مدارس میں فی الحال پڑھانے کا بھی ہے. اور پھر جیسے ہمارے ڈاکٹر ہارون صاحب جو ارشاد فرما رہے تھے، ان کے گھر پہ کووڈ سے پہلے ہمارا کئی برس سے درس چلتا رہا. تو عمومی درس بھی اس طرح سے چلتے رہتے ہیں اور سلسلہ ہوتا رہتا ہے. اب یہ آن لائن کورس الحمدللہ شروع کیا. اچھا، اس کا میتھڈالوجی کیا ہے؟ بیسیکلی ہمارا اصل ٹارگٹ قرآن کو سمجھنا ہے، ٹھیک ہے نا. اس لیے اس میں ہمارا اصل جو ٹارگٹ ہے وہ قرآن حکیم کو سمجھنا. اس کے لیے ہمارا سٹائل ٹپیکل وہ گرامر والا نہیں ہوگا، کیونکہ سب سے زیادہ لوگ جس چیز سے بھاگتے ہیں وہ گرامر اور جو قواعد اور ضوابط ان کو یاد کرنا، تعریفات یاد کرنا، اس سے بھاگتے ہیں. اچھا، دوسرا سٹائل ہوتا ہے اسپوکن عربک. وہ بھی کچھ لوگوں کے لیے، چونکہ ہمارا اس طرح کا ماحول نہیں، ٹائم بھی کم ہے، ہفتے میں 3 گھنٹے ہیں، صرف 1 گھنٹے کی کلاس ہے آج، جس میں سے 15 منٹ تقریباً ہمارے فی الحال ہو چکے ہیں. تو وہ 3 گھنٹے ہمارے پاس ہیں. تو اسپوکن
کا اپنا ایک سٹائل ہوتا ہے، اس میں پورا ماحول بنتا ہے اور اس کا اپنی افادیت ہوتی ہے. لیکن جو ہمارا مقصود ہے اس کے لیے ہمیں اسپوکن سے زیادہ کسی اور چیز پہ فوکس کرنے کی ضرورت ہے. تو ہمارا اصل فوکس ہے سینٹینس میکنگ کے اوپر. آج جیسے ابھی آپ دیکھیں گے میں سبق شروع کروں گا تو سب سے پہلا ہمارا ہدف ہے کہ ہمیں جملہ بنانا آئے اور عربی زبان کا جملہ پڑھ کر سمجھ کر اس کا ترجمہ کرنا آ جائے. جب ہم یہ کریں گے تو انشاءاللہ تعالیٰ تھوڑے ہی اس میں ساتھ ساتھ میں قرآن حکیم کی آیات کی جو سمپل اور سادہ آیات ہیں ان کو لاتا جاؤں گا ساتھ ساتھ میں، اور اس طریقے سے ہم چلیں گے. اچھا، جب یہ بات سمجھ میں آ گئی کہ ہم نے جملہ بنانا ہے اور عربی زبان کے جملے کو سمجھ کے اس کا ترجمہ کرنا، یہ ہمارا ٹارگیٹ ہے. اس کے لیے دو کام اب ہم نے کرنے ہی کرنے، دو کام. اس کے بغیر میں اب یعنی اگر یہ دو کام نہ ہو تو میں ہیلپ لیس ہوں، کچھ نہیں کر سکتا. ایک کلاس میں آنا پڑے گا جی، اور کلاس میں آئیں گے تو گاڑی آگے چلے گی، اور اگر کلاس میں نہیں آئیں گے ریکارڈنگ شیئر ہوں گی اس کی. یہ جو ہمارا ابھی کورس چل رہا ہے اور اس کی ریکارڈنگس ہم یوٹیوب کا لنک ہوتا ہے، وہ چونکہ ریکارڈنگ سے مطلب یوٹیوب پہ اپلوڈ کر دیتے ہیں تاکہ جب کبھی بعد میں بھی آپ اس کو جا کے سننا چاہیں تو اس لیکچر کو آپ سن سکتے ہیں. تو پچھلا اسی طرح ایک لیول ہمارا ہوا، لیکن وہ ساتھی کو 4 5 6 رہ گئے تو اس کو اگلے لیول پر ہم نہیں لے کر گئے، اس بیسک لیول کو ریپیٹ کر رہے ہیں. تو اگر کتنے لیولز ہوں گے یہ بھی پتہ چل جائے کہ جی اس ایک لیول میں بیسک چیزیں آ جائیں گی. اتنا آ جائے گا کہ جی سمپل آیات آپ ترجمہ کرتے ہوئے آپ کو انشاءاللہ آسانی ہوگی. اور وہ میں نے ساتھیوں سے کروایا، وہ 40 50 آئے تھے، میں نے آخر میں ان سے کروائی، وہ کر رہے تھے ترجمہ. تو اللہ کا شکر ہے، ایسی بات نہیں ہے کہ نہیں کر سکتے، وہ کر رہے تھے. اور جنہوں نے ساتھیوں نے پورا کیا کورس ان کے اندر اتنی صلاحیت پیدا ہو گئی تھی کہ سمپل آیات کا ترجمہ وہ کر رہے تھے. تو وہ آیات کا ترجمہ تو ہم کریں گے، لیکن کلاس میں آنا بہت ضروری ہے. اچھا، ریکارڈنگز ہیں تو پھر کلاس میں آنے کیوں ضروری ہے؟ اچھا، اس لیے کیونکہ جب آپ پڑھتے ہیں تو استاد کے سامنے غلطی کرتے ہیں، کیونکہ آپ سنتے ہیں تو آپ کوئی غلطی نہیں کرتے، جب پڑھتے ہیں تو آپ غلطی کرتے ہیں. لینگویج بغیر ریکٹیفیکیشن کے آپ سیکھ نہیں سکتے، غلطی کرنا ضروری ہے. یعنی یہاں پر غلطی کے بغیر، اسی لیے غلطی کرتے ہوئے شرمانا نہیں ہے. یعنی یہ بات نہیں کہ کیونکہ غلطی تو کریں گے، کہ تو طے ہے کہ غلطی ہوگی تو ریکٹیفیکیشن ہوگی تو سیکھیں گے. وداؤٹ ریکٹیفیکیشن لینگویج کا آنا اٹ از امپاسبل ہے. اس لیے محض لیکچر سننے سے فائدہ ہوگا، لیکن آپ یہ کہہ نہیں سکتے کہ لرننگ ہو گئی. لرننگ تب ہوگی جب کلاس میں آئیں گے. تو 3 گھنٹے تو مجھے چاہیے آپ کے لیے. اچھا، جو اسائنمنٹس دی جائیں گی وہ بہت معمولی ہوتی ہیں، پچھلے لیول پر بھی ہم نے دیا، اور وہ جو ساتھی کرتے رہے اللہ کا شکر ہے، وہ ان کو بھی محسوس ہوا کہ یہ 15 20 منٹ آدھا گھنٹہ میکسیمم 1 گھنٹے کی اسائنمنٹ ہوگی. ان پورے ہفتے میں جو اسائنمنٹس دی جائیں گی وہ میکسیمم 1 گھنٹے کی، میکسیمم بتا رہا ہوں. تو گویا کہ 4 گھنٹے ہمیں، اگر 168 آورز ہیں ایک ہفتے میں تو آپ کو 4 گھنٹے ہمیں دینا. 164 آورز آپ جو مرضی کریں، کھانا پینا آرام کرنا باقی چیزیں ساری اپنی جگہ پہ. 164 آور وہ مجھے کوئی مسئلہ نہیں اس سے، لیکن یہ 4 آورز مجھے ویکلی بیسس کے اوپر چاہیے. 3 آورز یہ کلاس کے لیے اور 1 گھنٹہ آپ اس کے لیے مجھے اسائنمنٹ کے لیے دے دیں. ہاں، اگر کسی کی کوئی کلاس مس ہو جائے گی تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ کر سکتے ہیں. اچھا، پوچھنے میں کوئی مسئلہ نہیں ہے، جتنے مرضی دفعہ پوچھیں تو کچھ نہیں ہے. اچھا، اب یہ تو کچھ حروف میں نے عربی زبان کے حروف تہجی لکھے ہوئے ہیں، جیسے الف. اب ہم اس کو الفن کہتے ہیں، باء تاء ثاء جیم حاء خاء دال ذال. اب اس کو صحیح پروننسیشن کیسی ہے کہ ہم کس طرح حروف کو کہتے ہیں. جیسے اردو میں یہ بے کہتے ہیں اور عربی میں باء کہیں گے. اگر اس کو وقف کریں گے تو با ہے یا الباء ہے، اس پہ الف لام بھی لگ سکتا ہے تو الباء ہوگا. یہ الف لام نہیں ہے تو باء ہے. ٹھیک ہے، تو یہ اس کے حروف تہجی ہیں. اور حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے؟ لیکن اب یہاں پہ یہ سوال بھی آئے گا کہ حمزہ اور الف میں کیا فرق ہے. اگر الف پہ کوئی حرکت ہوتی ہے نا، حرکت کہتے ہیں زیر زبر پیش کو، اگر اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش ہوگی تو وہ کیا ہے؟ اس کو ہم کہیں گے کہ یہ
حمزہ ہے، اور اگر بغیر کسی جی آگے تو میں یہ کہا تھا، اگر اس کے اوپر کوئی حرکت نہیں ہے، حرکت کا مطلب اس کے اوپر کوئی زیر زبر پیش کچھ بھی نہیں ہے، تو اس کو ہم الف کہتے ہیں. یہ سمپل سی بات تھی، اس کو ذہن میں رکھیے گا. اب ہم آگے چلتے ہیں. کچھ اصطلاحات ہیں، حرکات میں ہوتا ہے، زیر زبر پیش کو حرکات کہتے ہیں. اب اس کو تھوڑا سا اور چیز سمجھیے گا. مثال کے طور پر یہاں پر آپ نوٹ کیجئے گا، زبر کو فتحہ کہتے ہیں. یہ دیکھیے گا یہاں پہ لکھا ہوا ہے زبر کو فتحہ. یہ تھوڑی سی اصطلاحات کو دیکھنے کی ضرورت ہے. زیر کو کسرہ کہتے ہیں عربی زبان میں، پیش کو ضمہ کہتے ہیں. جن چیزوں کو ہم اردو میں زبر فتحہ کہیں گے، زبر کہتے ہیں اس کو عربی میں فتحہ کہیں گے. کسرہ کو یعنی زیر کو کسرہ اور پیش کو ضمہ کہتے ہیں. اچھا، اسی طریقے سے جس پر فتحہ زبر ہوگا اس کو مفتوح کہیں گے، جس پہ زیر ہوگا اس کو مکسور کہیں گے، جس پہ ضمہ ہوگا پیش اس کو مضموم کہیں گے. یہ سمپل اصطلاحات ہیں. تنوین کہتے ہیں دو پیش، دو زبر اور دو زیر کو تنوین کہتے ہیں. یہاں پر انہوں نے دیا ہوا ہے کہ جیسے بیتن ہے، اب اس پہ ضمہ دو پیش ہے تو یہ تنوین ہے. شارعن ہے تو اس کو ہم تنوین ہے دو کسرہ ہے، دو زیر کو کسرہ. سوقن ہے تو اس کے اوپر دو زبر ہے. تو یہ بنیادی طور پر صرف اتنا بتا دیے گا کہ تنوین کس چیز کا نام ہوتا ہے. تو یہ کچھ تھوڑی سی ضروری ہماری اصطلاحات بھی ہو گئی. اب ہم آتے ہیں آج کے اس سبق، اہم سبق کے اوپر، جو اصل سبق اب ہمارا شروع ہو رہا ہے انشاءاللہ تعالی. دیکھیں عربی زبان میں جب بھی کوئی جملہ آپ کے سامنے آئے گا، جب بھی کوئی جملہ آئے گا تو وہ جن الفاظ سے بنتا ہے اس کو ہم کہیں گے الکلمۃ. یعنی جو بھی لفظ آپ کے سامنے آ رہا ہے عربی زبان کا، اس کو ہم کیا کہیں گے؟ الکلمۃ. ٹھیک ہے. ابھی الکلمۃ کوئی بھی ورڈ ہے، ٹھیک ہے. مثال کے طور پر ہم کہتے ہیں بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. ٹھیک ہے نا. یہ اگے سمپل ہمارے سامنے لکھا ہوا موجود ہے. اب یہاں پہ اگر ہم دیکھیں گے تو اس میں سے ہر لفظ کیا بن رہا ہے. تو اگر ہم با کو دیکھیں گے تو یہ ایک حرف ہے. باقی اسم، لفظ اللہ، رحمان، رحیم، یہ سارے کے سارے اس کو ہم کہیں گے کہ یہ کیا ہے؟ اسما ہے، اسم ہے یہ. تو اصل میں کہنے کا مقصد صرف اتنا تھا کہ کوئی بھی آپ کے سامنے لفظ آ جائے، کوئی بھی آپ کے سامنے اگر عربی زبان کا جملہ آئے گا تو وہ تین چیزوں سے مل کے بنتا ہے. وہ تین چیزوں سے مل کر بنے گا. یا تو وہ اسم ہے، یا وہ فعل ہے، یا وہ حرف ہے. اسم فعل حرف سے بنے گا. اچھا، فعل کہتے ہیں کسی وہ لفظ جو کسی کام کے کرنے کو بتائے گا، جس کو آپ انگریزی زبان میں ورب کہہ رہے ہوتے ہیں. ورب کو بنیادی طور پہ آپ کہتے ہیں کہ ورب ہے، یہ بنیادی طور پر آپ کو بتا رہا ہوتا ہے. ٹھیک ہے. تو ابھی ہم اس کو نہیں پڑھ رہے، اس کو پڑھیں گے لیکن آگے چل کر، ابھی نہیں. حرف کو بھی ابھی پڑھیں گے تھوڑا سا آگے چل کر، ابھی فوری آج نہیں پڑھ رہے کم از کم. ٹھیک ہے. ابھی ہم آپ صرف اس کو پڑھ رہے، اسم کو. اسم کی دو علامتیں ہو سکتی. اسم مختلف قسم کا ہے لیکن دو حصوں میں اس کو ہم کیٹیگرائز کرتے ہیں. ایک کو ہم کہتے ہیں معرفہ، جس کو آپ پراپر ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں، پراپر ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں. اور ایک ہے نکرہ، جس کو آپ کامن ناؤن بھی کہہ سکتے ہیں.
ٹھیک ہے نا. ایک معرفہ. اچھا معرفہ کو اصل آسان پہچان یہ کہ اس کے بعد الف لام ہے تو یہ معرفہ ہے، یا کسی کا نام ہے تو معرفہ ہے. تو دو چیزیں معرفہ ہیں عربی زبان میں. معرفہ تو اور بھی ہے، سمپل بات کر رہا ہوں، وہ آگے چلیں گے پتہ چلے گا کہ معرفہ کیسے بنتا ہے. دو چیزیں معرفہ ہیں. نکرہ کون سا ہے؟ جس پہ تنوین ہو. تنوین کا مطلب ابھی ہم نے پڑھ لیا، دو پیش، یا تو دو پیش ہوں، یا دو زبر ہوں، یا دو زیر ہوں. یہ کیا ہے؟ تنوین. اچھا جب یہ بات سمجھا گیا کہ کامن ناؤن اور پراپر ناؤن میں فرق ہے، معرفہ کہتے کسی خاص چیز کو کہیں گے، جیسے پراپر ناؤن کسی خاص چیز کو، نکرہ کہیں گے کسی عام چیز کو. تو تنوین یہ کامن ناؤن کی نشانی ہے، اور الف لام عام طور پر پراپر ناؤن کی نشانی ہے. اس لیے الف لام اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے. الف لام اور تنوین کبھی اکٹھے نہیں ہوں گے، یاد رکھیے گا اس بات کو. اس لیے الکتابن کہنا غلط ہے، یا تو الکتابو ہوگا یا کتابن ہوگا. الکتابو ہوگا یا کتابن ہوگا. اب یہ سمپل ہمارے پاس آ گیا کہ اگر آپ نے معرفہ سے نکرہ بنانا ہے تو کیا کریں گے. ٹھیک ہے نا. اب یہ میں اسکرین شاٹس کو اپنے گروپ میں شیئر کرتا رہوں گا. یہ جو اسکرین شاٹس ہوتی ہیں، ریکارڈنگز ہوتی ہیں اور اسکرین شاٹس دونوں ہم گروپ میں شیئر کر لیتے ہیں. اب یہ اچھا جی، یہ ہمارے میسج گروپ میں آیا ہوا تھا. اصل میں یہ جو ڈاکومنٹ ہے وہ تو ویسے پڑھ رہا تھا میں، اصل تو یہ آپ کے سامنے جو اسکرین ہے اس کے ذریعے سے ساری چیزیں آئیں گی. ٹھیک ہے نا. اچھا آگے چلیے گا. تو یہ پہلی آدھی بات سمجھیے گا. اب میں اس کو آ رہا ہوں، اس کو تھوڑا سا میں نیا وائٹ بورڈ کر لیتے ہیں. میں کہا تھا کہ یہ اکٹھا نہیں ہوگا. مثال کے طور پہ اگر آپ کہتے ہیں جی الکتابو ہے نا، الکتابو کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو الکتابن کہنا مثال کے طور پہ الکتابن، یہ کیا ہے؟ یہ بالکل غلط ہے، بہت بنیادی غلطی ہوگی اگر آپ الکتابن کہیں گے تو. الکتابو ہے، یا اگر آپ الف لام ہٹائے تو کیا بن جائے گا؟ الف لام کو ہٹانا پڑے گا تو کیا بن جائے گا؟ کتابن ہے. تو معرفہ سے نکرہ، اب اس کو اگر مثال کے طور پہ القلمو ہے، ٹھیک ہے، اس کو اگر نکرہ بنانا تو کیا کرنا پڑے گا؟ قلمن ہے. ٹھیک ہے. اور اسی طریقے سے اگر آپ سمجھیے گا کہ رجل، آدمی کو کہتے ہیں رجل، اس کو اگر آپ نے بنانا ہو معرفہ تو کیا کریں گے؟ الف لام لگائیں گے. الرجل ہے، الرجل ہے. تو اگر آپ نے نکرہ سے معرفہ بنانا ہو تو الف لام لگائیں گے. یہاں پہ آپ نے الف لام کا ایڈ کیا، اس میں تو الرجل بن گیا. یا اگر آپ نے کسی چیز کو معرفہ سے نکرہ بنانا ہو تو الف لام ہٹا دیں گے اور پھر تنوین لگا دیں گے تو کیا بن جائے گا؟ وہ نکرہ بن جائے گا. تو یہ بنیادی طور پہ. اچھا اس میں نے عرض کیا تھا جیسے لفظ زیدن ہے، یہ دیکھیے گا زیدن، اب اگرچہ تنوین ہے اس کے اوپر، زیدن کے اوپر کیا ہے؟ تنوین ہے. تنوین کسے کہتے ہیں؟ دو پیش، دو زبر اور دو زیر کو. اصطلاحات سے پریشان نہیں ہونا آپ لوگوں نے، اصطلاحات سے پریشان. تو زیدن، لیکن یہ معرفہ ہے. کیوں معرفہ ہے؟ تنوین کے باوجود معرفہ کیوں ہے؟ کیونکہ نام ہے. اگر کسی لفظ پہ تنوین آ جائے لیکن نام ہو تو پھر وہ کیا ہوگا؟ جیسے مثال کے طور پہ انبیاء کے بہت سے نام ہیں. ہود قرآن حکیم میں آ رہا ہے، نبی کا نام ہے. شعیب نبی کا نام ہے. ٹھیک ہے نا. اسی طریقے سے لوط نبی کا نام ہے. نوح نبی کا نام ہے علیہم السلام. ٹھیک ہے. تو یہ نام سارے کے سارے تنوین کے باوجود کیا ہے؟ معرفہ، کیونکہ نام ہے. تو اگر کسی خاص جگہ کا، ملک کا، شہر کا، یا کسی خاص انسان کا نام ہو تو نام ہونے کی وجہ سے وہ کیا ہے؟ معرفہ ہے. تو معرفہ ہونے کی دو چیزیں ہیں.
یا تو نام ہوگا یا وہ اس کے اوپر الف لام ہوگا تو معرفہ ہے. اچھا یہ بات کلیئر ہوگی آپ لوگوں کو؟ جی حضرات کچھ ساتھ دینا آپ حضرات نے میرا. جی کلیئر ہے؟ جی استاد صاحب کلیئر ہے. اچھا جی جزاکم اللہ خیر. اچھا اس پہ نا میں 1 منٹ اس کو اسکرین شاٹ پہلے بھیج دوں. جی یہ میں عرض کر رہا تھا اس کی اسکرین شاٹ میں لے کے بھیج دیتا ہوں. اچھا اب اس میں جو چیزیں تھوڑی سی آج کا سبق بس یہاں پہ ہمارا ہوگا، یہ سب سے بنیادی اور سب سے امپورٹنٹ سبق ہے. یہ آخر تک چلے گا آپ کے ساتھ، یعنی آخر تک آپ کو ساتھ دے گا، آپ کو کام دے گا، آپ کو فائدہ دے گا. اس کی بنیاد پہ ہم بہت سے کام کریں گے. اور وہ سبق کیا ہے؟ سب سے پہلا آج جملہ بنانے کا طریقہ سیکھ لیجئے. اور وہ جملہ بنانے کا طریقہ کیا؟ سب سے آسان. وہ دو اسم سے، ہم نے اسم کو پڑھنا ہے بھی صرف. وہ سب سے پہلا جملہ کب بنتا ہے عربی زبان میں؟ جب آپ معرفہ پلس نکرہ لے کر آتے ہیں تو یہ جملہ بن جاتا ہے. معرفہ پلس نکرہ از اکول ٹو، یہ ایکویژن ہے، از اکول ٹو جملہ. ٹھیک ہے. اچھا اس کو ایک سمجھیے گا مثال کے طور پر. اب ہم کہتے ہیں کہ معرفہ تو سب سے بڑا معرفہ کیا ہے؟ اللہ. لفظ اللہ سب سے بڑا معرفہ ہے. اللہ. اب نکرہ کیا لے کر آتے ہیں؟ مثال کے طور پر لاتے ہیں خالق. اللہ خالق، اس کا ترجمہ کیا کریں گے؟ اللہ خالق ہے. اچھا یہ ہے کا ترجمہ کس چیز کا کیا آپ نے؟ لفظ اللہ کا ترجمہ تو اللہ ہے. خالق کا ترجمہ خالق ہے. کس کا ترجمہ کیا؟ مثال کے طور پر اس کا اگر انگریزی میں کریں گے تو اللہ سبحانہ و تعالی، اللہ سبحانہ و تعالی از کریٹر. ٹھیک ہے نا. یہاں پہ اس میں لکھنے میں بھی جو آپ کی ہینڈ رائٹنگ ہے بڑی مشکل سے ہوتی ہے. اچھا از کریٹر. ٹھیک ہے نا. از کریٹر. اب یہ اس اللہ سبحانہ و تعالیٰ تو اس کا ترجمہ ہو گیا نا. کریٹر ترجمہ ہو گیا. اس کس کا ترجمہ ہے؟ جو ہم نے ترجمہ کیا از یا ہے، کس چیز کا ترجمہ کیا؟ کیونکہ عربی زبان میں کچھ لکھا نہیں ہے. یہ اس وجہ سے کیونکہ یہ معرفہ اور نکرہ ہے اور جملہ مکمل کرتا ہے. اس کے لیے از کے لیے اور ہے کے لیے عربی زبان میں علیحدہ سے کوئی لفظ نہیں آئے گا. یہ چیز نوٹ کرنے والی ہے. اس کے لیے اور ہے کے لیے عربی زبان میں کوئی علیحدہ جملہ نہیں آئے گا. صرف اگر معرفہ نکرہ ہو تو وہ ہے کا مفہوم دے دیتا ہے آپ کو. ٹھیک ہے نا. ہے کا مفہوم دے گا کہ ہاں یہ چیز ایسی ہے. ٹھیک ہے نا. مثال کے طور پہ اللہ رازق، اللہ رازق ہے. اب یہ ہے کس کا ترجمہ ہوا؟ کیونکہ معرفہ اور نکرہ دونوں نے مل کے جملہ مکمل کیا تو اللہ رازق ہے. اب اسی طریقے سے آپ ترجمہ کریں گے اللہ مالک، اللہ مالک ہے. ٹھیک ہے جی. تو اللہ مالک ہے. تو یہ آپ اس کا ترجمہ اس اعتبار سے کریں گے. ٹھیک ہے. یہ سمپل ہے. بس اب آج کا جو ہمارا سبق ہے وہ اتنا ہی ہے صرف. ہاں اب اس کی پریکٹس اصل ہے. اب میں اس پریکٹس کے لیے آپ کو تھوڑی سی چند چیزیں دکھاتا ہوں. ایک منٹ بس لیجیے گا مجھے. اب مثال کے طور پر میں ایک شیئر کرتا ہوں آپ سے. اچھا اب یہ تو خیر چلیں اس کو بعد میں کرتے ہیں. دوسرے لے کر آتا ہوں میں. اس کو دیکھ لیجیے گا. اچھا اب یہاں پہ مثال کے طور پہ آپ کو دیا ہوا ہے، مثال کے طور پہ آپ کو یہ لفظ دیے ہوئے ہیں. اب اگر آپ نے اس کے آگے جملہ بنانا ہو، لفظ اللہ ہے
تو کیا بنائیں گے اس کے جملہ مثال کے طور پر؟ اب اس کو کرنا آپ لوگوں نے پارٹیسپیٹ کرنا تھوڑا سا ذرا. کچھ ہمارے ساتھی وہ جو پچھلے لیول کے تھے اور اس لیول میں انہوں نے کر لیا ہے، وہ تو ایز اے لسنر ہیں. جو نئے ساتھی آپ جو پہلی دفعہ اس ہمارے کورس میں شریک ہوئے ہیں، تو آج ان سے گزارش ہے اگر تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کریں. ابھی لفظ اللہ ہے شروع میں دیا ہوا، اس کے آگے کوئی بھی آپ نقرہ لگائیں تاکہ جملہ مکمل ہو جائے. جی کون کرے گا؟ تھوڑا سا پارٹیسپیٹ کر لیں. جی الرسول الکریم. جی الرسول اللہ کریم. اللہ حفیظ. رب السماوات والارض. جی اب جیسے آپ نے کیا اللہ کریم، میں لکھ دیتا ہوں اس کو نا. چلیں، اللہ کریم، اللہ کریم ہے. جی اور رمان بھی آپ کیا کہہ رہے اللہ تھے؟ غنی. اللہ غنی. اللہ اللہ غنی. جی رمان بھی آپ کیا کہہ رہے تھے؟ جی میں کہتا اللہ رب السماوات والارض. جزاکم اللہ خیر. یہ تو آپ نے ماشاءاللہ ایڈوانس لیول کا بنا دیا. اللہ رب السما، ایک منٹ دیجیے گا ذرا اس کو ٹھیک سے لکھ لوں میں. اللہ رب السماوات والارض. ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی، یہ بن گیا. آگے چلیے گا جی. اور اللہ حفیظ. اللہ حافظ. ٹھیک ہے جی. اور اللہ اکبر. اللہ اکبر. چلیں جی، اللہ بڑا ہے. ٹھیک ہے، یہ بھی ہو گیا. اب الرسول کے ساتھ بنا لیں، سمپل ہے. اب بجائے رسول کے ساتھ، لفظ اللہ کے ساتھ ہم نے بنا لیا. الرسول کے ساتھ کیا بنائیں گے؟ رسول کے ساتھ بنا لیجیے گا. الرسول اکرم. الرسول پڑھیں گے اس کو. ٹھیک ہے نا، الرسول الرسول اکرم. اکرم. جی الرسول اکرم، رسول اکرم ہے، کریم ہے. ٹھیک ہے جی. اور جی اور بتائیے گا کوئی لفظ ذہن میں آ رہا ہو آپ کے. جی تھوڑا زور لگائیں. مثال کے طور پہ آپ کہتے ہیں رسول سچے ہیں. رسول سچے کے لیے کیا لفظ لائیں گے؟ صادقن. صادقن. الرسول الرسول صادق. صادقن. ہاں صادقن آ گیا. اچھا رسول امانت دار ہیں، تو اب امانت دار کے لیے کیا آئے گا لفظ؟ امین آ جائے گا. الرسول امین آ جائے گا. اچھا اب ایک اور بات یہ کہ جی رسول حق پر ہیں، تو رسول کے لیے کیا لا جائے گا؟ الرسول اللہ حقن. جی حق. اللہ حقن. الرسول حق ہو جائے گا، رسول سچے ہیں، رسول حق پر ہیں. ٹھیک ہے. اور بتائیے گا الرسول کیا ہے؟ الرسول، اور رسول کے ساتھ آپ کیا لگا سکتے ہیں؟ جی الرسول کیا کہیں گے؟ ویسا رؤوفن کہہ دیں. رؤوفن مہربان ہے، شفیق ہے. ٹھیک ہے نا. الرسول رؤوفن ہے. ٹھیک ہے. الرسول کریم ہے. ٹھیک ہے، یہ سارے الفاظ اب یہ ہم نے لگا دیے. القرآن کے ساتھ آپ لگائیں. چلیں قرآن کے ساتھ بنائیں، سمپل ہے یہ بھی بالکل. جی القرآن الحکیم. القرآن حکیم، قرآن حکمت والا ہے. ٹھیک ہے جی، یہ پورا ہو گیا. القرآن حکیم. جی آگے کریے گا. القرآن، القرآن مجید. القرآن مجید. قرآن بزرگی والا ہے. مجید کا مطلب بزرگی والا ہے. جی اور بتائیے. قرآن روشنی ہے. چلیں اس کا ترجمہ کریں. قرآن روشنی ہے. القرآن نور. القرآن نور. الکریم. القرآن کریم. ٹھیک ہے چلو، کریم تو پہلے آ رہا ہے. اب قرآن یعنی ہم کہتے ہیں کہ قرآن تو یعنی ایک سچی کتاب ہے. تو القرآن مثال کے طور پہ قرآن سچا ہے تو کیا کہیں گے؟ القرآن جی صادق. القرآن حق. ٹھیک ہے نا، قرآن سچا ہے. ٹھیک ہے، قرآن حق ہے. ٹھیک ہے. القرآن فصیح، قرآن بہت فصیح ہے. ٹھیک ہے نا. القرآن بلیغ، قرآن بہت بلیغ کتاب ہے. ٹھیک ہے نا. ٹھیک ہے نا. اب یہ سارے کے سارے الفاظ ہم نے بنائے. تو یہ اللہ کا شکر ہم نے آج پہلے دن تھوڑا سا جملے بنانے کو ہم سیکھ رہے ہیں. ٹھیک ہے، اس کو میں اب ویسے بھیج دیتا ہوں. یہ آپ حضرات نے تھوڑی سی اپنی ٹائم نکال کے اس کی مشق بھی کرنی ہوگی. ٹھیک ہے.
اچھا جی ایک منٹ، یہ اس کو ذرا صاف کر دوں پھر دوسرے طرف ہم آتے ہیں. اچھا جی اب یہاں پہ آسان دیا ہوا ہے، ایک نکرہ دیا ہوا ہے، اس کے لیے ہم نے اب اس کے پوچھے معرفہ لگانا ہے. اب ایک دیا ہوا ہے طویل، اب کیا چیز طویل ہے بتا دیں، ٹھیک ہے نا. اب ہم جملہ بنائیں گے اس کا تھوڑا سا. جی طویل کیا ہے، مثال کے طور پہ کیا طویل ہے؟ جی بتائیے گا. جی صحراء طويل. جی سوری، الطريق طويل. الطريق طويل. جی الطریقو ہے، یاد آ گئے نا. الطریق نہیں کہیں گے کیونکہ الف لام اور تنوین اکٹھی نہیں ہوگی، اس کو یاد رکھنا ہے. الطریق طویل، راستہ لمبا ہے. چلے جی امین، اب بتائیے آسان ہے. الرسول الرسول النبی الرسول امین، النبی الرسول یہ بھی امین یہ بھی ٹھیک ہے. النبی یہ بھی ٹھیک ہے. النبی امین یہ بھی ٹھیک ہے. کریم اب بتا دیجیے گا. القرآن القرآن کریم ٹھیک ہے جی یہ بالکل ٹھیک ہے. القرآن کریم ہو گیا. قوی بتائیے. الرجل قوي. الرجل قوی بھی ہو سکتا ہے، ٹھیک ہے نا. اب مثال کے طور پہ جیسے اس میں آتا ہے ملک فرشتہ، الملک قوی. ابھی قرآن کریم میں کئی جگہ پہ فرشتے کے لیے لفظ ملک آ رہا ہے، ٹھیک ہے نا. تو الملک قوی علیم جاننے والا. اب لگائیے گا اس کے ساتھ. جی الله عليم. اللہ اللہ علیم، اللہ علیم ہے، ان والے ہیں. جمیل جی اب جمیل کے لیے لگائیے گا. جی اللیل جمیل اللیل جمیل ٹھیک ہے، رات خوبصورت ہے، ٹھیک ہے. الطفل جمیل، طفل کہتے ہیں بچے کو. الطفل جمیل بچہ خوبصورت ہے. اب فصیح اب اس کے ساتھ لگائیے گا. جی کوئی بن جائے گا بتایا تھا. جی الکتاب الکتاب بھی ہے، القرآن بھی ہے. الکتاب فصیح، القرآن فصیح ٹھیک ہے، یہ بھی کر سکتے ہیں. قریب چلیں قریب میں آ جائیے گا. جی منزل قريب. المنزل قریب، المسجد قریب ٹھیک ہے. المنزل قریب، المسجد قریب ٹھیک ہے نا، یہ دونوں لگا سکتے ہیں. بعید جی کیا چیز دور ہے؟ البیت البیت بعید ٹھیک ہے. یا المطار، مطار کہتے ہیں ایئرپورٹ کو. المطار بعید ٹھیک ہے نا، المطار بعید ہے. اچھا مفید کیا چیز مفید ہے؟ جی کیا چیز مفید ہے؟ دوا مفید ہے نا. الدواء مفید، دوا مفید ہے. عربی زبان کے اندر بھی دوا کو دوائی کہتے ہیں، میڈیسن کو دوا کہتے ہیں. تو الدواء مفید، تو یہ دوا مفید ہے. اچھا اب اردو سے عربی کا ترجمہ کر لیں، ٹھیک ہے. عربی سے اردو کا ترجمہ آسان ہے. اللہ اللہ مہربان ہے. جی اس کا ترجمہ کیا ہوگا عربی میں؟ اللہ الرحیم اللہ رحیم، اللہ رحیم ٹھیک ہے. اللہ رحیم ہے. جی اللہ رزق دینے والا ہے. اللہ اللہ رازقون، جی اللہ رازق، اللہ رازق ہے. اللہ بخشنے والا ہے. جی اللہ غفور اللہ غفور، غفور اللہ غفور، اللہ غفور ہے. نبی سچا ہے. رسول النبی صديق. نبی حق صادق النبی سچا بھی ہے، صادق ہے، ٹھیک ہے نا. النبی صادق، صادق النبی صادق، نبی
سچے ہیں، ویسے تو ادب کے لیے تو سچے ہیں کہنا چاہیے تھا، سچا ہے، اسلام برحق ہے، اسلام برحق ہے جی، الاسلام، حق. الاسلام الحق. جی الاسلام حق، ٹھیک ہے، الاسلام حق، الاسلام حق، ٹھیک ہے نا، حق میں قرآن روشنی ہے جی، القرآن نور جی القرآن القرآن، مبین. القرآن نور، ٹھیک ہے نا، القرآن نور، قرآن روشنی ہے، شرک ظلم ہے، ٹھیک ہے نا، شرک ظلم ہے جی، الشرك ظلم. جی الشرک ظلم، الشرک ظلم، شرک ظلم ہے، ٹھیک ہے نا، آگے چلیے کفر برا ہے، تو کفر کے لیے کیا آ جائے گا الکفر، اور برے کے لیے کیا لفظ آ جائے گا قبیح، ہمارے اردو میں بھی استعمال ہوتا ہے لفظ قبیح، تو الکفر قبیح، کفر برا ہے، دین آسان ہے، تو دین کے لیے کیا آئے گا الدین، یسر یسر یس. ہاں اس کو سہل بھی کہہ سکتے ہیں، ہمارے اردو کا بھی لفظ ہے سہل، الدین سہل، دین آسان ہے، زید مسلمان ہے، تو زید کے لیے زید کیا لفظ زید مسلم. زید اس میں مسلم آ جائے گا، زید زید مسلم آ جائے، مسلم زید مسلمان ہے، ٹھیک ہے نا، اب یہ بھی ہم نے الحمدللہ اردو سے جو عربی کا ترجمہ تھا یہ ہم نے کر لیا، ٹھیک ہے جی، یہ بھی آج ہم نے اس کو دیکھ لیا، ایک منٹ بس دیجیے گا میں اس کو مٹا دوں، تھوڑا سا اور آگے بڑھنے کی ہم کوشش کرتے ہیں، تھکے تو نہیں ہے جی، زیادہ تو نہیں ہو رہا ابھی، میں نے تو صرف اتنی سی بات بتائی ہے آپ کو کہ ایک ہوتا ہے معرفہ، ایک ہوتا ہے نکرہ، معرفہ نکرہ کو ملائیں گے جملہ بن جائے گا، میں نے اتنی بات بتائی ہے آپ کو جی، زیادہ اچھا ایک کنفیوژن سوال تو تھا نہیں ہے ساجد، جی، ضرور کیجیے، سوال اے، کریے، سوال کریے، جیسے آپ نے بتایا کہ نام کے ساتھ ال نہیں لگے گا، جیسے زید کے ساتھ ہم نے ال نہیں لگایا معرفہ کے لیے، لیکن جی بہت جی سارے ناموں کے ساتھ ہم لگاتے ہیں، جیسے رشید ہے تو الرشید اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام ہے، تو اس کو کیسے ہم وہ ڈفرینشیٹ کریں گے؟ بہت اچھا کوشچن ہے آپ کا، اٹ از ویری گڈ کوشچن، دیکھیے اس میں بنیادی طور پہ رشید جو ہے وہ اللہ کے لیے خاص کانٹیکسٹ میں بولا جاتا ہے، ورنہ لفظ رشید کا لفظی مطلب ہے رشد دینے والا، ہدایت دینے والا، تو رشیدن اپنے اٹ سیلف اگر آپ اس کو لٹرل سینس میں دیکھیں تو وہ ایک کامن ناؤن ہے، لیکن جب اس پہ الف لام لگتا ہے الرشید، تو وہ پھر خاص اللہ کے لیے بولا جاتا ہے کہ وہ خاص اللہ جو رشد دینے والا اور ہدایت دینے والا، تو رشیدن حقیقت میں دیکھا جائے تو وہ ایک کامن ناؤن ہے، ٹھیک ہے نا، اسی لیے رجل رشیدن کہہ سکتے ہیں، یعنی سمجھدار آدمی، رشید آدمی بول سکتے ہیں، اور رجل رشیدن ایک آدمی سمجھدار ہے، رشید ہے، تو کہہ سکتے ہیں، تو رشید اپنے ذات میں کامن ناؤن ہے، اللہ کے لیے جب بولا جائے گا تو پھر الرشید بولا جائے گا کہ اللہ کی صفت ہے کہ وہ الرشید ہے، اس لیے آپ دیکھیے گا اللہ تعالیٰ کی جتنی اسماء حسنہ ہیں اس میں الف لام لگ رہا ہوتا ہے، ٹھیک ہے، الرحمن الرحیم، ٹھیک ہے نا، وہ سارے کے سارے اسماء حسنہ میں الف لام لگ رہا ہوتا ہے، کیونکہ اگر الف لام نہ لگے تو پھر وہ کامن ناؤن بن جائے گا، ٹھیک ہے نا، اچھا اس کو تھوڑا سا دیکھ لیتے ہیں، باقی یہ ہماری ایکسرسائز پوری ہو جائے گی آج، کافر ناکام ہے، ٹھیک ہے، کافر کے لیے کیا لفظ آ جائے گا الکافر، کافر کے لیے کیا آ جائے گا الکافر، ٹھیک ہے، اچھا جی، کافر کے لیے کیا آ جائے گا الکافر، ٹھیک ہے نا، اچھا جی، الکافر آ جائے گا الکافر خاسر، الکافر ناکام کے لیے ہے، یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ خاسر، تو ایسے خسارے میں خیر کہہ سکتے ہیں آپ اس کو، خاسر بھی کہہ سکتے ہیں، خائب بھی کہہ سکتے ہیں، خاسر اور خائب دونوں لفظ آ سکتے ہیں ناکام کے لیے، ابھی تھوڑی سی آپ کی وکیبلری بھی بن رہی ہے ساتھ ساتھ میں، احمد مالدار ہے، اچھا لفظ احمد احمدی آئے گا، مالدار کے لیے کیا آ جائے گا تھوڑا سا بتائیے گا جی،
مالدار کے لیے کیا لیں گے جی؟ مالدار کے لیے جی غنی نا، غنی غنی جی، لفظ غنی آتا ہے، غنی احمد غنی، احمد غنی ہے۔ خادم غریب ہے، تو خادم کے لیے کیا کریں گے؟ الف لام لگا کے لائیں گے، الخادم الخادم مسکین مسکین مسکین، فقیر ہے، مسکین ہے، ٹھیک ہے نا، مسکین، الخادم مسکین۔ شیطان دشمن ہے، تو شیطان کے لیے کیا آ جائے گا؟ الشیطان، شیطان عدو الشیطان رقیب عدو جزاکم عدو، ٹھیک ہے نا، ہاں جزاکم اللہ خیرا، دشمن ہے۔ الحج فرض ہے، تو حج کے لیے کیا آ جائے گا؟ الحج، ٹھیک ہے نا، فریض الحج جی فرض، لفظ فرض کے لیے فرض ہی آ جائے گا، فرض، ٹھیک ہے، الحج فرض۔ مال کم ہے، تو المال کیا آ جائے گا؟ جی قلیل آ جائے گا، المال قلیل آ جائے گا۔ چلے آج کے لیے میرے خیال سے اتنا کافی ہے، کل ہم اسی سبق کو آگے لے کر چلیں گے۔ یہ میں آپ کو گروپ میں ایکسرسائز بھیج بھی رہا ہوں، تو یہ اگر آپ حضرات آج ہی کر لیں تو بہت اچھی بات ہے، ویکنڈ پہ کریں گے تب بھی ٹھیک ہے، لیکن کر ضرور لیجیے گا اس کو، ٹھیک ہے، اس کو کرنا ضروری ہے۔ آج کے لیے میرے خیال سے اتنی ڈوز کافی ہے، اور آج کا جو سارا کا سارا سبق ہے وہ صرف اتنا ہے، کوئی لمبی چوڑی بات نہیں ہے، صرف اتنا سبق ہے کہ بھائی جو کلمہ ہے، کوئی بھی کلمہ، اس کے 3 حصے ہیں۔ عربی زبان میں کوئی بھی کلمہ ہوگا تو وہ 3 قسم کا ہے، یا اسم ہے، یا فعل ہے، یا حرف ہے، ٹھیک ہے۔ اور فعل اور حرف کو ابھی ہم نے ٹچ نہیں کیا، ہم نے صرف اسم کو لیا۔ ایک وہ معرفہ ہے، معرفہ ہونے کی علامت کیا ہے؟ الف لام اور اس کا نام ہونا۔ دوسرا اسم کون سا ہے؟ نکرہ ہے۔ نکرہ کیا ہوتا ہے؟ جس پر تنوین ہو۔ تنوین کسے کہتے ہیں؟ 2 پیش، 2 زبر، 2 زیر ہو تو کیا ہے؟ یہ تنوین ہوتی ہے۔ معرفہ کو پلس نکرہ، یہ اس ایکول ٹو جملہ بن جاتا ہے۔ صرف اتنے بات آج ہم نے اس کو پڑھا ہے، ٹھیک ہے، میرے خیال سے اتنا مشکل نہیں تھا۔ آج میں 5 منٹ پہلے آپ کی جو کلاس ہے اس کو ختم کر رہا ہوں، 5 منٹ اس لیے چونکہ پہلا دن ہے تو کوئی زیادہ بوجھ نہ پڑے۔ کل انشاءاللہ اسی سبق کو آگے لے کے چلیں گے، ٹھیک ہے جی؟ جزاکم اللہ خیر، آج کے لیے ٹھیک ہے جی، جزاکم اللہ خیر، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وبرکاتہ